اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے بلاگ میں ہم قوت مدنی کی حفاظت کا متعلق پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور التماس ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ بے شک یہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ بخاری شریف۔ حکمت: اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کی قوتیں عطا فرمائیں اور ساتھ ہی ان کے محل استعمال بھی متعین فرمائے۔ جب تک قوت اپنے موقع محل پر استعمال ہوگی درست و سلامت رہے گی، لیکن اگر اسے بے موقع محل استعمال کیا جائے تو شاید نقصان کا اندیشہ ہے۔ مثلاً قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت، قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت، قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت ناطقہ بولنے کی قوت۔ اگر ہم ان قوتوں کا غلط استعمال کریں گے تو یقیناً ان قوتوں میں نقص واقع ہو جائے گا۔ مثلاً اگر آپ اپنی زبان پر کافور یا ست پودینہ وغیرہ ملیں گے تو کچھ عرصہ کے لیے آپ کی قوت ذائقہ میں نقص آ جائے گا۔ اگر آپ کے جسم میں رطوبت اور سردی میں اضافہ ہو جائے تو بعض اوقات قوت ذائقہ بالکل جواب دے جاتی ہے۔ یوں ہی اگر آپ قوت لامسہ کا غلط طور پر استعمال کریں گے، یعنی بہت گرم اشیاء وغیرہ کو چھوئیں گے تو ضرور نقصان ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ قوت سامعہ کو شدید قسم کے دھماکے اور بے ہنگم شور شرابے والی میوزک ہی سننے میں مشغول رکھیں گے تو ایک نہ ایک دن کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ یوں ہی اگر آپ اپنی قوت باصرہ آنکھ سے تیز چندیا دینے والی روشنی یا سورج کو دیکھتے رہیں تو آپ کی بینائی کمزور ہو جائے گی۔ اگر آپ قوت ناطقہ کا یوں ہی بے دریغ استعمال کریں کہ زور زور سے گلا پھاڑ پھاڑ کر باتیں کریں گے تو اپنے ہنجرہ کو زخمی کر لیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت مدنی عطا فرمائی، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو یہ نعمت ہے ورنہ لعنت ہے۔ بعض نوجوان اس نعمت کو غیر طبی طریقوں سے ضائع کرتے ہیں، ان کا انجام سخت مایوسی، نامردی، مہلک امراض یا خودکشی وغیرہ ہوا کرتا ہے۔ بعض لوگ زنا جسے انتہائی کبیج فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، اس سے نہ صرف آخرت تباہ ہوتی ہے بلکہ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ علماء طب کے نزدیک جب کوئی مرد اپنی بیوی کے سوا کسی غیر عورت کے پاس جاتا ہے تو دوران خون بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، جس سے بہت سے کثرت کے ساتھ جسمانی توانائی ضائع ہو جاتی ہے۔ پیشہ ور عورتوں کے پاس جانے والے لوگ عموماً امراض خبیثہ یعنی سوزاک، آتشک وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ مرض اتنے خبیث ہیں کہ معاذ اللہ بیماری لگ جانے کے بعد مریض کئی نسلوں تک مروثن جاری رہ سکتا ہے۔ مرض سوزاک کا باعث ایک مخصوص جراثیم ہے جسے ڈاکٹری اصطلاح میں گونوکاکس کہتے ہیں۔ یہ مرض حالت ہاضمے عورت سے جمع کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ مرد عورت میں اگر ایک مریض ہو تو بہت جلد بھی اسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں پیشاب کی نالی متورم ہو جاتی ہے، اس سے پیپ آنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ پیشاب سخت جلن اور تکلیف سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے پیپ پتلی اور نیلگوں آتی ہے، کچھ دیر بعد گاڑھی اور سبزی مائل زرد ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ساتھ خون بھی آنے لگتا ہے۔ چند روز بعد درد اسی قدر شدید ہو جاتا ہے کہ معمولی کپڑا چھو جانے سے بھی انسان چیخ اٹھتا ہے۔ اگر صحیح علاج نہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ خدا نخواستہ یہ مرض کئی نسلوں تک جاری رہتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ بازاری عورتوں سے مباشرت کے نتیجے میں جس دوسرے مرض آتشک کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سوزاک سے بھی زیادہ موذی ہے۔ اس کے زہریلے جراثیم جسم کے کسی بھی حصے پہ لگ جائیں تو مرض کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ جراثیم جسم میں داخل ہونے کے چند روز بعد اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ عام طور پر پیشاب کی جگہ عضو تناسل پر تانبے کے رنگ کی پھنسیاں سی نکل آتی ہیں جو دبانے سے نیچے سے موٹی سی محسوس ہوتی ہیں۔ ہفتہ عشرہ تک یہ پھنسیاں ارد گرد کی جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اس سے رطوبت بھی رسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تقریباً 1 ماہ کے اندر اس کا زہر تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور
جسم پر گلابی رنگ کے دانے نکل آتے ہیں، حلق کے لوزتین بڑھ جاتے ہیں اور سوج کر ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ حلق کے اندر دانے نکل آنے سے آواز بلا جاتی ہے۔ جسم کی لمبی ہڈیوں مثلاً ٹانگوں، بازوؤں وغیرہ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور بخار بھی شروع ہو جاتا ہے۔ سر اور پلکوں کے بال گرنے لگتے ہیں۔ دماغ کی کسی بھی شریان میں صدہ پیدا ہو کر دوران خون بند ہو جانے سے دماغ کے اس حصے کے افعال معطل ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کے تلووں پر چنبل سی ہو جاتی ہے اور مرض بدستور بڑھتا رہتا ہے۔ بعض اوقات علاج معالجہ سے مرض دب جاتا ہے، مریض خود کو تندرست خیال کرتا ہے۔ یہ مرض عموماً مخصوص جگہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں بلکہ بعض اوقات جسم کے کسی بھی حصے سے اس مرض کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ اس کے جراثیم اس قدر زود اثر ہوتے ہیں کہ اگر ہاتھ کو مذکورہ پھنسی کی رطوبت لگ جائے تو فوراً صاف نہ کی جائے تو مرض شروع ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ مریض خود کو تندرست خیال کرتا ہے، مگر کئی سال بعد اچانک مرض عود کر آتا ہے۔ اس کے آخری درجہ میں مریض کی ہڈیاں گلنے سڑنے لگتی ہیں، ناک کی ہڈی گل جاتی ہے، تالو میں سراخ ہو جاتا ہے، نظام عصبی میں خلل ہونے کی وجہ سے رشا فالج وغیرہ ہو جاتے ہیں اور یوں مریض سسک کر رائبی ملک عدم ہو جاتا ہے۔ معزز قارئین و سامعین، یہ تو تھی زنا جیسے کبیج گناہ کی دنیاوی مضرتیں، اور جو قیامت کے دن سزا ملے گی وہ معذاللہ ان الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ دوزخ کی آگ میں جلنا، ابلتی ہوئی پیپ اور کچوہلو پینا جو کہ پیٹ میں جاتے ہی انتڑیوں کو کاٹ کر پاخانہ کی راہ سے نکال دے کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر اس سے فعل بد سے پیدا ہونے والی نسل کی بگاڑتی محتاجی بیان نہیں۔ گویا اس چند لمحوں کی دنیاوی لذت کی خاطر ایک نامراد اپنی صحت دنیا آخرت اور آئندہ نسل سب کچھ تباہ کر لیتا ہے۔ غالباً اس لیے اسلام نے اپنی بیوی یا خاوند کو چھوڑ کر حرام کاری کرنے والے مرد عورت کی سزا یہ تجویز فرمائی ہے کہ ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دو تاکہ ان کا وجود ہی دنیا سے ختم ہو جائے، معاذ اللہ۔ رہبر زندگی میں مذکور بعض افعال مبارکہ اور ان کی حکمتیں۔ سونے کا انداز مبارک۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں جانب رو قبلہ ہو کر آرام فرماتے۔ رہبر زندگی۔ حکمت۔ صاحب مدارج النبوات اس کی حکمت یہ نقل کرتے ہیں کہ چونکہ بائیں جانب دل ہوتا ہے، اگر اس کروٹ کے بل سویا جائے تو نیند بہت گہری آتی ہے، حتیٰ کہ آدمی اپنے آپ سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، ہلکی آہٹ پر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ ظاہر ہے کہ ایسی نیند محمود نہیں ہو سکتی، اور اگر دائیں کروٹ سویا جائے تو دل معلق لٹکا رہتا ہے اور شدید گہری نیند نہیں آتی، یعنی ذرا سی آہٹ پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ کسی بھی ناگہانی خطرہ کی صورت میں انسان اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکتا ہے اور صبح کی نماز کے لیے آسانی سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر اگر صبح کے وقت کہیں آرام فرماتے تو دایاں بازو کھڑا کر کے ہتھیلی پر سر انور رکھ کر آرام فرماتے، سبحان اللہ، تاکہ نیند زیادہ گہری نہ آئے اور نماز فجر قضا نہ ہو۔ اسی طرح حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر منڈیر والی چھت پر سونے سے منع فرمایا۔ حکمت۔ ظاہر ہے کہ رات کو اگر آدمی پیشاب وغیرہ کے لیے اٹھے اور اندھیرے میں پتہ نہ چلے، پھر نیند سے آنکھیں بھی بوجھل ہو رہی ہوں، تو ایسی صورت میں بغیر منڈیر والی چھت سے گرنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کہیں کسی کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اوندے منہ نہ لیٹو۔ حکمت۔ اوندے منہ لیٹنے سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے، جس سے طبیعت میں کچھ گرانی سی پیدا ہو جاتی ہے، دیکھنے پر بھی بڑا میوب سا محسوس ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوندہ منہ لیٹنا احمقوں کا طریقہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے یوں لیٹے تو جدا بات ہے، الگ بات ہے۔ لباس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کے متعلق صفحہ نمبر 29 تا 95 میں ملاحظہ فرمائیں۔ ریشم مردوں کے لیے حرام۔ اسلام نے مردوں کو صنف نازک بننے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اسے مرد میدان بنایا۔ اطلس و حریر پہن کر سونے چاندی کے زیورات سجا کر بن سور کر چراغ خانہ بننا عورت کو تو زیب دیتا ہے، مگر مرد کے تو شان نشان نہیں،
کیونکہ وہ اس نازک مزاجی سے کام لے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانۂ خلافت میں جب بیت المقدس کو تشریف لے گئے تو وہاں مجاہدین اسلام کو زرق برق لباس ملاحظہ فرما کر سخت برہم ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر سنگریزے اٹھا کر ان کی طرف پھینکنے لگے اور فرمایا، تم نے اتنی جلدی اپنی وضع عجمی بنا لی۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ اباؤں کے نیچے ہتھیار رہیں، یعنی فن سباگری نہیں گیا۔ تب فرمایا، تو کچھ مذاکرہ نہیں۔ اس جگہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مجاہدین کو ریشم پہننے کی اجازت دی گئی تھی، یوں نہیں بلکہ ان کو محض قیمتی ابائیں جو ان کے زیب تن تھیں پہننے کی اجازت دی تھی۔ ریشم تو بہرحال حرام ہی ہے، البتہ کسی خاص مجبوری کے تحت ریشم پہننا جائز ہوگا، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خارج کی حالت میں ریشم پہننے کی اجازت عطا فرمائی۔ موزہ جاڑ کر پہنو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ موزے جاڑ کر پہنے۔ حکمت: اگر موزے چمڑے کی جرابیں یا بند جوتا کچھ دیر تک پڑا رہے، خصوصاً رات کے وقت، تو اسے پہننے سے پہلے جاڑ کر پہنیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کوئی زہریلا جانور یا کیڑا مکوڑا جوتے یا جراب کے اندر موجود ہو، تو پھر تم غفلت میں نہ پہنو، وہ تمہارے پاؤں پر کاٹ رہے تو یقیناً تمہارے لیے باعث مصیبت ہوگا۔ حدیث شریف مذکورہ میں ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزہ شریف سے سانپ نکلا تھا۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بلا جاڑے موزے اور بند جوتا پہننے سے منع فرمایا تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ امامہ کا شملہ: حضور خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امامہ شریف کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دے۔ حکمت: جسم انسانی میں سر کا پچھلا حصہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اس جگہ سے دماغ پر سردی اور گرمی کا بہت جلد اثر ہوتا ہے۔ اگر موسم گرما میں ننگے سر تیز دھوپ میں گھوما جائے تو سن سٹروک، لو لگنے کا مرض ہو جاتا ہے، جس سے سر میں درد اور ابکائیاں شروع ہو جاتی ہیں، درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات 108 فارنہائٹ سے بڑھ جاتا ہے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے حتی الامکان شدید گرمی کے دن دھوپ میں نہ نکلیں۔ اگر اندر ضرورت جانا ہی پڑے تو سر اور گردن کو ڈانپ کر باہر نکلے۔ اس مقصد کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق امامہ باندھنا بہت ہی احسن صورت ہے۔ اس طرح امامہ باندھنے سے سر بھی ڈھک جاتا ہے اور گردن بھی۔ اس طرح نہ صرف اس موذی مرض سے حفاظت ہوتی ہے بلکہ سنت خیر الانام پہ عمل کا ثواب بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، التماس ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، میری ہیلپ کریں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ہم مسواک اور اس کی حکمت کے متعلق پڑھیں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی مجھے سپورٹ کریں، میری ہیلپ کریں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم مسواک اور اس کی حکمت کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔